جناب سیدہ نے جو خطبہ دیا، جس کا میں نے ایک جملہ انتخاب کیا، میں پورا پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن میں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ سمجھیں کہ بھی یہ بہت زیادہ طولانی خطبہ طولانی بی بی کا ائمہ علیہ السلام نے بڑی تاکید کی ہے، بچوں کو یاد کرواؤ۔ اس خطبے کے اندر بے انتہا مطالب ہیں۔ ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، میں نے یہ صرف انتخاب کیا جملہ، لوگوں جان لو انی فاطمہ، میں ہوں فاطمہ، میں وہ فاطمہ ہوں، وہ ابی محمد، و میرے بابا محمد ہے، اقول عودم وبدوا، میں جو کچھ کہہ رہی ہوں وہ میں بالکل صحیح صحیح کہہ رہی ہوں، عودم وبدوا، ولا اقول ما اقول غلطا ولا شططا، میں نہ کوئی غلطی کرتی ہوں، نہ ہی جو کلام کہہ رہی ہوں اس کے اندر کوئی گزاف گوئی ہے، یعنی اس کے اندر کوئی بھی جھول نہیں ہے، اس کے اندر کوئی کمی کاستی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی لغزش نہیں ہے، اس کے اندر کوئی خلاف خدا یا خلاف عصمت، میں اپنے انداز سے ترجمہ کر رہا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، وہاں پہ جناب سیدہ نے بھی ایک تاریخچہ بیان کیا، اسی لیے میں نے یہ موضوع لیا ہے۔ جناب سیدہ کہتی ہیں ان مکے کے لوگ، ان مدینہ کے لوگوں سے، مکے اور مدینہ دونوں کے لوگ ہجرت کر کے جو آئے تھے وہ، اور پھر مدینہ کے اپنے لوگ، یثرب کے لوگ، بی بی نے کہا بھول گئے اپنی تاریخ، کہ تمہاری تاریخ کیا ہے؟ تم نجاست و طہارت میں فرق نہیں جانتے تھے، میرے بابا نے تمہیں بتایا پاکیزگی کسے کہا جاتا ہے۔ غور سے سنیے گا، وہ جو گودالوں میں پانی جمع ہو جاتا تھا، جب بارش ہوتی ہے نا، ابھی تو کیونکہ سڑکیں بن گئی ہیں تو پانی گٹرنگ سسٹم ہے، پرانے زمانے میں گٹرنگ سسٹم نہیں تھا، تو جہاں جہاں زمین ہموار ہوتی تھی وہاں سے پانی بہہ جاتا تھا، جہاں گہرائی ہوتی تھی وہاں پانی رک جاتا تھا، اسی میں گڑھے ہوتے تھے، گودال ہوتے تھے، وہاں پانی رک جاتا تھا۔ اور عام طور سے یہ ہوتا تھا کہ بھئی کیونکہ صحرا ہے، پانی کی قلت ہوتی تھی، چٹانیں ہوتی تھیں، مکہ اگر آپ دیکھیں گے تو چٹانوں کا شہر ہے، صحرا کا شہر ہے، چٹانیں ہیں بڑی خشک، تو جہاں جہاں چٹان سے پانی، جب تھوڑا سا گودال ہوتا تھا وہاں پانی جمع ہو جاتا تھا، اونٹ، بکریاں، بھیڑیے، کیونکہ بہت زیادہ ابھی تک میں نے دیکھے ہیں وولفز، تو وہاں پہ وہ سب پانی پیتے تھے۔ ابھی بھی ایسا ہی ہے، جانور جہاں پہ بھی دیکھیں گے پانی کھڑا ہے اور ان کو پیاس لگ رہی ہے وہ وہاں سے پانی پی لیتے ہیں۔ جناب سیدہ بڑا عجیب و غریب جملہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ تم بھول گئے اپنی تاریخ، گودالوں میں جمع ہوا پانی تم پی لیا کرتے تھے، میرے بابا نے بتایا پاک پانی کیا ہے۔ اللہ اکبر، بہت بڑا جملہ ہے۔ بی بی فرماتی ہیں وہ تاریخ، میں بھی مفصل تو نہیں جا سکتا تاریخ کے اندر کیونکہ میں وہ تاریخ لے آیا ہوں، میں جناب سیدہ ہی کے زمانے کی پیش کروں گا۔ یہ اگر آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو بی بی فرماتی ہیں کہ تم وہ جو گودالوں میں پانی جمع ہو جاتا تھا اس پانی کو تم پیا کرتے تھے، میرے بابا نے بتایا پاک پانی کیا ہے۔ زمزم میرے بابا نے تمہیں سمجھایا اس سے پانی پی لیا کرو، میرے بابا نے تمہیں کنویں کھودنے کے بعد صاف پانی نکالنا سکھایا۔ اور یہاں تک ایک بہت بڑے سائنسدان نے کہا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے پوری سائنس بنائی کہ جہاں پانی کا کنواں نہیں رک سکتا وہاں کنواں کیسے کھودا جاتا ہے۔ کہ جب مولا 25 سال خاموش بیٹھے تھے تو گھر پہ نہیں بیٹھے تھے، معاشرے کو ترقی دے رہے تھے، ڈیولپ کر رہے تھے، تو پانی نکال کے وہ جہاں پہ مٹی گر جاتی تھی اس کو روکا کیسے جاتا ہے، مولا نے باقاعدہ کنواں بنانا سکھایا۔ تو اب جناب سیدہ نے کہا کہ تم دیکھو اپنی تاریخ، وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے دہانے پہ کھڑے تھے۔ جہنم کا دہانا ایک ہوتا نا کہ آپ بالکل ایج پہ کھڑے ہیں، پہاڑ کے ایج پہ کھڑے ہوتے نا تو جیسے کوئی دھکا دے تو انسان نیچے گر جاتا ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ اسی طرح سے جہنم کے دہانے پہ جو ہوتا ہے نا، ایک گناہ کرے تو اندر۔ بی بی فرماتی ہیں کنتم علی شفا، یعنی یہ آیت قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں کہ تم جہنم کے دہانے پہ کھڑے تھے، ایک گناہ اور کرتے جہنم میں چلے جاتے، وہ میرے بابا ہیں جنہوں نے تمہیں جہنم سے بچایا۔ جہنم سے بچایا ہے تو سرور کائنات نے تمہیں بچایا، تمہیں گناہوں سے نکالا۔ پورا حجاز، پورا عرب گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، وہ میرے بابا تھے کہ اللہ نے جن کے نور سے اس سرزمین کو منور کیا۔ یہ بی بی کے الفاظ بڑے گہرے الفاظ ہیں، وہ میرے بابا کا نور تھا۔ جناب سیدہ فرما رہی ہیں، کوئی عام بی بی نہیں ہے، بی بی فرمانے کا وہ میرے بابا کا نور تھا جس سے اللہ نے ساری کائنات کو منور کیا۔ یہ سرزمین منور ہو گئی، اللہ نے ایک مرتبہ اپنے حبیب کو انتجبہ قبل، یعنی جو الفاظ ہیں نا بی بی کے بڑے غور طلب ہیں۔ بی بی فرماتی ہیں کہ اس سے پہلے کہ اللہ انہیں نبی بناتا، اللہ نے انہیں پہلے ہی چن لیا تھا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں،
اس سے پہلے کہ اللہ انہیں نبی بناتا. کب سے نبی ہیں؟ پیغمبر فرما رہے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی مٹی تھی، پانی تھا، جب آدم ابھی آب و گل کے پردے میں نہا تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا. بی بی فرما رہی ہیں کہ وہ جو نبوت دی تھی اس سے بھی پہلے اللہ ان کا انتخاب کر چکا تھا، یہ میرا محبوب ہے. اللہ نے محبتوں کا مرکز میرے بابا کو بنا دیا. اللہ اکبر. محمد. اب سیدہ فرما رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ساری مخلوقات میں جس کو چنا وہ میرے بابا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. یعنی اللہ کی ساری مخلوقات سے، اللہ کی بھی مخلوق ہے، سب سے محبت ہے. آپ میں سے ایک ایک سے اللہ کو محبت ہے کیونکہ آپ اس کی مخلوق ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. لیکن جناب سیدہ فرما رہی ہیں جو مرکز محبت اللہ کی بنے وہ میرے بابا، محبوب خدا جو بنے وہ میرے بابا ہیں. اللہ کی نظر جب رکی تو میرے بابا پہ رکی کہ ہاں یہ وہ ہے جیسا میں چاہتا ہوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اب وہ بی بی یہ کلام سنا رہی ہیں جو محبوب خدا کی محبوب ہیں. اللہ کی محبتوں کا مرکز رسول خدا کی محبتوں کا مرکز فاطمہ الزہرا. محمد. اور فرما رہے تھے گرام. تو اب یہ ساری کائنات جب اللہ نے خلق کی تو عزیزان گرامی جو اللہ دیکھ رہا کہ ہاں یہ ساری مخلوقات میں نے بنائی، یہ سارے انبیاء، یہ سب کچھ، لیکن جو شروع سے اللہ نے جب نبوتیں دینے سے پہلے جس کا انتخاب کیا، جس کو چنا، جس کو محبتوں کا مرکز بنایا، پھر جن کے نور سے سب کچھ خلق کیا، انہی کے نور کے دو ٹکڑے کیے. ایک کو مقام محمود پہ رکھ کے نام محمد رکھا، دوسرے کو مقام اعلیٰ پہ رکھنے کے بعد نام علی رکھا، اور پھر اس پہلے نور سے فاطمہ کو بنایا، دوسرے نور سے حسن کو. عزیزان گرامی یہ عجیب و غریب ایک سلسلہ ہے جو اللہ نے چہاردہ معصومین کو بنایا. مجھے تفصیل میں نہیں جانا. اللہ نے چن لیا، جب انہیں چن لیا پھر ان کے لیے سب کچھ بنایا. اب وہ رسول خدا اس سرزمین پہ آئے کا جو سب سے سخت قوم تھی ان پہ سب سے عظیم نبی کو بھیجا. پہنچا پایا اس بات کو؟ یہ نہیں تھا کہ یہ سب سے اچھے لوگ تھے، یہ سب سے سخت اور مشکل لوگ تھے. اللہ نے کہا بھی سب سے بڑا نبی ان میں آئے گا. اب بات پہنچی ہے عزیزان کرام. یہ سخت ترین لوگ تھے. جناب موسیٰ کی بنی اسرائیل سے بھی زیادہ اگر سخت قوم دیکھنی ہے تو مکے میں آ جائیے. اللہ نے کہا مکے والو تم سمجھتے ہو تم سخت دل ہو، میں ایک ایسا نبی بھیجوں گا جو رحمت للعالمین ہوگا. تمہارے سخت دلوں میں جو گھر کر لے گا وہ محمد مصطفیٰ ہوگا. توجہ ہے جانے گرام. جناب خاتون جنت فرما رہی ہیں اللہ نے میرے بابا کو بھیجا ہدایت کے ساتھ. وہ نور تھے کہ جو اللہ نے اس نور کو چمکایا اس سرزمین پہ، اور ان کا انتخاب کیا. وہ برگزیدہ ہیں، وہ چنے ہوئے ہیں، وہ چوزن ون ہیں، اور ان کو بھیجا اور انہوں نے آنے کے بعد ہدایت دی. اور کہا پھر اب بی بی اللہ کے رسول کے متعلق فرمانا چاہتے. میں وہ جملے پیش کرنا چاہ رہا ہوں جو رسول خدا کی پوری بی بی نے جو ایک ڈسکرپشن دی ہے اگر سننا چاہیں. بڑے عجیب و غریب الفاظ میں بی بی فرماتی ہیں کہ اللہ نے میرے بابا کا انتخاب کیا اور میرے بابا نے بھی جو حق تھا تبلیغ کا اسے ادا کیا. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں بھائی اس نے پڑھنے کا حق ادا کر دیا، اس نے سننے کا حق ادا کر دیا، اس نے خدمت کا حق ادا کر دیا، وفا کا حق حضرت عباس نے ادا کر دیا، شہادت کا حق امام حسین نے بھائی بات واضح ہو رہی ہے. بھائی کہتے ہیں کہ بھئی یہ سارے سب کی قربانیاں ہیں لیکن جو ان کی قربانی انہوں نے حق ادا کر دیا، یہ اس کی قربانی اس نے حق ادا کر دیا. عزیزان گرامی جناب سیدہ فرماتی ہیں اتنے انبیاء اللہ نے بھیجے تبلیغ کے لیے، میرے بابا نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا. اللہ اکبر. بہت بڑا جملہ ہے. جناب سیدہ کے خطبے کا ایک ایک جملہ سونے کے پانی سے لکھ کے جو ہے وہ پڑھا جائے. بی بی فرماتی ہیں میرے بابا نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا جیسا خدا چاہتا تھا کہ پیغام پہنچایا جائے. اور بی بی فرماتی ہیں کہا کہ میرے بابا نے حجاز مقدس میں تبلیغ کی، دین کو پہنچایا، تبلیغ کرنے کے بعد حق ادا کر دیا، جیسا چاہتے تھے، جیسا اللہ چاہتا تھا ویسا دین کو پہنچایا. کون؟ میرے بابا کی جیسی آنکھیں بند ہوئی تو تم فوراً اپنے پرانے، اور پھر بی بی نے اس قرآن کی آیت کی تلاوت کی کہ اگر محمد مر جائیں افإن مات أو قتل لانقلبتم إلى أعقابكم، تو تم اپنی پرانی عادات پہ پلٹ جاؤ گے. اس آیت کی یہاں جب دیکھیں معصوم علیہ السلام جب کسی آیت کو کسی جگہ پڑھتے ہیں، ایک ہے کہ میں یہ کوئی عالم یا کوئی بزرگ یا کوئی سنا رہا ہے، ایک اندازہ ہے کہ یہ آیت یہاں پہ محسوس ہوتی ہے.
جب معصوم کسی آیت کو کسی واقعے پہ سنائیں تو محسوس نہیں ہوتا، وہ واقعیت ہوتی ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ پتہ نہیں میں اس بات کو پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. کبھی یہ واقعہ، یہ آیت یہ تمہارے واقعے کے لیے تھی. اب بی بی مدینے میں پیغمبر اسلام کے فوراً بعد کے حالات پہ آیت کی تلاوت کرتی ہیں. بی بی کا اس آیت کو اس مقام پہ صرف کرنا اس بات کی علامت ہے کہ بی بی فرما رہی ہیں وہ جو اللہ نے قرآن میں سورہ احزاب میں مثال کے طور پہ فرمایا تھا وہ پورا ہو گیا، تم نے ویسا ہی کر دیا جیسا اللہ فرما رہا تھا. اور وہ آیت کسی اور سے متعلق نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ 1200 سال بعد، 1400 سال بعد، 1000 سال بعد، 600 سال بعد کچھ لوگ آئیں گے وہ ایسا کریں گے. نہیں، وہ تمہارے ہی متعلق تھی. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. ایک استاد کہتا ہے کہ بھئی ایسا ہوگا کہ تم میں سے ایک آدمی ایسا کر دے گا. جناب عیسیٰ نے کہا کہ تم میں سے ایک ایسا ہوگا جو میرا انکار کر دے گا. اپنے حواریوں سے کہا. میں بہت زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا ہوں، بڑے احتیاط سے بول رہا ہوں. سرور کائنات نے کہا بھی میرے ایک گھر سے اتنے حجرے ہیں، ایک شیطان کا سینگ اٹھے گا جو فتنہ برپا کرے گا. پتہ نہیں وہ میرے بھائی علی کے خلاف جنگ کرے گا اور یہ فتنہ جو ہے بہت زیادہ امت کو تقسیم کر دے گا. فتنہ ہوگا وہ. میرے بعد جو ہے ایک آدمی ایسا قیام کرے گا جو میرے آل کے خلاف ہوگا. مثال کے طور پہ لوگ، یعنی کئی ایسے افراد بھی ہوتے تھے جو وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، انہیں یہی نہیں پتا ہوتا تھا یہ میرے متعلق ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اب جب اہل بیت علیہ السلام ان الفاظ کو کسی واقعے پہ دہرائیں تو پھر یہ اندازہ یا تخمینہ نہیں ہے، یہ واقعیت ہے. اب بات پہنچ گئی جانے گرامی. جب جناب امیر علیہ السلام کہیں کہ سرور کائنات میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، غور فرما رہے تھے جانے گرامی. اب یہ جناب سیدہ کا اس آیت کی تلاوت کرنا کہ رسول خدا جو ہیں اللہ کے رسول ہیں، افإن مات او قتل، اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں، یہ خود اللہ اندازے سے نہیں بتا رہا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. مسلمانوں نے زور اس بات پہ لگایا کہ اگر وہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو اللہ کہہ رہا ہے نہیں، مر بھی سکتے ہیں. نہیں، اگر اللہ نے یہی بتانا ہوتا کہ مر سکتے ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کیونکہ شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ طبیعی موت نہیں جائیں گے. یہ شیعہ عقیدہ ہے کہ یہ معصوم ہیں، یہ طبیعی موت نہیں جاتے، کیونکہ ان کی زندگی اتنی بیلنس ہوتی ہے کہ اس کے اندر کوئی بیماری پریشانی نہیں آتی ہے. اور وہ بہرحال علم لدنی کے مالک ہیں، علم غیب کے مالک ہیں. تو ان کے اب یہ عزیزان گرامی یہاں پہ اللہ یہ نہیں فرما رہا ہے کہ وہ مر جائیں، بلکہ اللہ یہ بتا رہا ہے او قتل. زور اس بات پہ ہے، دوسرے جملے پہ ہے کہ اگر مارے جائیں، اس کا مطلب ہے شہادت ہو سکتی ہے. یہ شہادت پہ تاکید ہے، نہ کہ موت پہ تاکید ہے. لَانْقَلَبْتُمْ إِلَىٰ عَقَابِكُمْ، تم اپنے پرانی عادات پہ پلٹ جاؤ گے. جناب سیدہ نے اپنے خدا فدق کے اندر اس بات کو دہرایا. میں انشاءاللہ تعالیٰ کل تفصیلی اس کے اندر تھوڑا کچھ اور مطالب کو بیان کروں گا. لیکن اب جناب خاتون جنت میں جو پورا کا پورا نقشہ کھینچا اس معاشرے کا، شاید بہت سی باتیں میں نہیں کر سکوں گا، لیکن جو جناب سیدہ میں پیش کر رہا ہوں اس کو غور سے سنیے گا. فرماتی ہیں کہ یہ میرے بابا کے بعد یہ حالات، اور میرے بابا کی زندگی کے اندر انہوں نے تبلیغ کی، قرآن کو سنایا، آیات کو کیے، اور پھر کہاں کہاں تبلیغ کے لیے گئے، اور پھر جناب امیر کی عظمت اور ان کے سیکریفائسز، ان کی قربانیوں کی طرف اشارہ کیا. کون بتا سکتا ہے جس نے سب کچھ وٹنس کیا ہو، جس نے سب کچھ مشاہدہ کیا ہو، دیکھا ہو کہ کتنی قربانیاں دی. اور ہمیشہ میرے ابن عم، اب یہاں پہ عربوں کے اندر دو طریقوں سے بیان کیا جاتا ہے شوہر کو، یعنی نام نہ لے کے احتراماً ذکر کرنا شوہر کا، بیوی کا اپنے شوہر کا تذکرہ کرنا. تو کئی مرتبہ اگر رشتہ دار ہوں تو کہتے ہیں ابن عم، میرے چچا کے بیٹے. دوسری مرتبہ کسی چچا کی عظمت کو بیان کرنا ہو تو اس عظمت کو بیان کرنے کے لیے چچا کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ ان ابو طالب کے بیٹے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اور تیسرے یہ بھی کہ بھئی بی بی کیونکہ نام نہیں لیتی تھی، علی نہیں کہا کرتی تھی، یا ابو الحسن، یا محترم انداز سے ہمیشہ پکارنا. اور جناب امیر نے بھی پوری زندگی جناب سیدہ کا نام نہیں لیا، ہمیشہ کہتے تھے یہ ابنت رسول اللہ، اے بنت رسالت.
اور یعنی بڑے انداز. تو اب یہ یہاں پہ کہا اور وہ میرے ابن عم تھے, وہ میرے چچا کے بیٹے تھے جو ہر جنگ میں رسول خدا کا دفاع کرتے تھے. اب یہاں پہ بی بی نے بڑے عجیب و غریب انداز سے اس قرآن کی آیت کو یہاں پیش کیا کہ اور تم دشمن کے مقابلے میں ایسے بیٹھے ہوتے تھے جیسے سروں پہ پرندے ہیں کہ اگر تم ہلو گے تو پرندے اڑ جائیں گے. ذعائب العرب, یعنی جو بی بی نے الفاظ مانگے, یہ جو عرب کے بھیڑیے, اب یہ اردو والے تو فوراً پہنچ جائیں گے, انگریزی والے شاید بچے اس کو نہیں ادراک کر پائیں گے کیونکہ ٹی وی پہ جا رہا ہے, لائیو ہے پوری دنیا کے اندر. عزیزان گرامی, یہ جو عرب کے اندر تشبیہ اور استعارہ ہے نا, یہ بڑا اہم ہے. تشبیہ, یہ اردو والے تو اب یعنی ہمارے ہاں غزل کے اندر استعارے ہیں, تشبیہات ہیں بہت زیادہ, اسی طرح سے عرب کے اندر بھی بہت زیادہ تشبیہ اور استعارے ہیں. بلکہ ہم نے یہ جو اردو میں لی ہیں یہ سارے عربی سے اور فارسی سے آئے ہیں, شاید کسی اور زبان سے بھی تھوڑے بہت آئے ہوں, لیکن عربی اور فارسی کے ہیں. توجہ ہے, پتہ نہیں اس بات کو پہنچا پاؤں. جیسے چلے سادہ سے اس کو بالکل سادہ سے مثال دیتا ہوں, شاعری کی کوئی مثال نہیں دوں گا, کہ رسول خدا نے جناب امیر کو شیر سے تشبیہ دی ہے. بات پہنچ گئی. یہاں تشبیہ شیر سے کیوں دی ہے تو کہتے ہیں وجہ شباہت کیا ہے. وجہ شباہت سمجھ رہے کہ بھئی کوئی تشبیہ دی ہے تو کوئی وجہ شباہت بھی ہوگا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میں مثال کے طور پہ کہہ رہے بھئی شیر جو ہے وہ درندہ ہے, شیر یہ ہے, شیر وہ ہے, شیر دانت برش نہیں کرتا, شیر بہت طاقتور ہوتا ہے. تو جب کسی کو کہا جائے شیر ہے تو تشبیہ وجہ شباہت کیا ہے؟ جب عرب زبان کے اندر کسی کو شیر کہا جائے تو وجہ شباہت ہے شجاعت, یہ بہت دلیر ہے, ڈرنے اور خوف والی اس میں بات نہیں ہے. وجہ شباہت شجاعت. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. لیکن جب عرب میں بھیڑیے سے تشبیہ دی جاتی ہے, ذئب سے, تو درندگی کی علامت ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. شجاعت نہیں ہے پھر, کیوں وہ بھی دلیر بہت ہوتا ہے لیکن چیر پھاڑ کرتا ہے. جب کہتے ہیں نا کہ یہ بہت ہی درندہ, کہتے ہیں بھیڑیا ہے, یہ بھیڑیا صفت آدمی ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ اردو میں عربی سے آیا, پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. بھئی یہ وجہ شباہت, بھیڑیا کہنا یعنی درندہ صفت. اب جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ تمام عرب کے بھیڑیے جب تم پہ حملہ آور ہوتے تھے, بھیڑیے نہیں آتے تھے, آتے تو مرد ہی تھے لڑنے, لیکن وہ درندوں کی مانند تھے, چاہے مرحب ہو, حارث ہو, انتر ہو, عمر ابن عبد ود ہو. بی بی فرما رہی ہیں وہ جو تمام عرب کے بھیڑیے تم پہ حملہ آور ہو جاتے تھے وہ میرے ابن عم تھے, یعنی علی تھے, جو سارے بھیڑیوں کے سروں کو توڑتے تھے. اور فرمایا آپ نے کہ بی بی نے جو استعارہ استعمال کیا, عرب کے سارے بھیڑیوں کے سروں کو توڑا کرتے تھے میرے چچا کے بیٹے علی. وہ میرے ابن عم تھے جو سارے عرب کے بھیڑیوں کے سروں کو توڑا کرتے تھے. دیکھیں نا, بی بی نے پوری تاریخ بیان کی ہے ایک ایک جملے میں. بات پہنچ رہی ہے کہ کس پیارے انداز سے, کس باریکی سے جناب سیدہ جناب امیر کی عظمت کو بھی بیان کر رہی ہیں. اور وہ جو عرب کے یعنی درندے حملہ آور ہوتے تھے عرب, یعنی وہ درندہ صفت تھے, ان کو بھیڑیا کہنے سے ایک جملے میں بی بی نے حل کر دیا اور جناب امیر کی ساری قربانیاں ایک لفظ سے بیان کر دی. وہ میرے ابن عم تھے کہ جو تم سب کے دفاع کیا کرتے تھے, تم سب کا دفاع کرتے تھے, تم سب کو بچانے والے علی بن ابی طالب تھے. میں جانتا ہوں شب جمعہ ہے, بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا. ان تمام کا مقابلہ میرے ابن عم نے کیا اور تم لوگ دیکھتے تھے, اور آج تم انہیں پہ غرا رہے ہو. پتہ نہیں لوگ ہیں. کبھی انسان ہوتا ہے نا کہ ایک انسان بہت طاقتور ہوتا. مجھے اب تک نہیں بھولتا کہ ایک آدمی نے, میں نے کہیں انٹرویو سنا تھا, یہ مجھے یاد نہیں آ رہا, کہ پڑھا کتاب میں, اس نے کہا کہ مجھے افسوس اس بات کا ہے جب میں جوان تھا اور پہلوان تھا تو کوئی میرے قریب نہیں پھٹکتا تھا, لیکن اب جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں, کمزور ہو گیا ہوں, میری بینائی کمزور ہو گئی ہے, تو گزرتے ہوئے بچہ بھی مجھے دھکا دے دیتا. تو اس نے یعنی بڑے عجیب انداز سے اس نے اپنی قسم پرسی کو بیان کیا. اب جناب سیدہ نے جناب امیر کی مظلومیت کو بڑے پیارے الفاظ میں بیان کیا. دیکھیں مظلومیت میں مولا کا احترام بھی باقی رہے اور مظلومیت بھی بیان ہو جائے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. بڑی یہ عظمت ہے جناب سیدہ کی کہ جناب امیر کی عظمت کا بھی لحاظ باقی رہے کہ شیر خدا ہے, اور یہ بھی نہ ہو کہ ان کی مظلومیت چھپ جائے. کب وہ جو تم سب کا دفاع کرتے تھے آج تم ان پہ گرا رہے ہو. نہیں پہنچا سکا. تھوڑی سی توجہ دوبارہ کیجیے گا. ایک آدمی بہت طاقتور ہوتا ہے, کوئی بھی حملہ کرے وہ مقابلہ کر لیتا ہے, لیکن اگر اسی کے بچے اس کے مقابلے پہ کھڑے ہو جائیں تو وہ ہاتھ نہیں اٹھاتا. جانتے ہیں کیوں؟
ارے میں اپنوں ہی کو مارنے کے بعد کون سی طاقت ثابت کر رہا ہوں؟ بات واضح ہوئی؟ اللہ اکبر. یہ جناب سیدہ کے جملے، اس میں نے بہت زیادہ سوچا کہ جناب سیدہ کس طرح سے جناب امیر کی مظلومیت کو پیش کریں. کہا کہ وہ جو تمام عرب کے بھیڑیے درندے جب حملہ آور ہوتے تھے تو علی سب کا مقابلہ کرتے تھے اور تم بیٹھے رہتے تھے. آج تم حملہ آور ہو رہے ہو اور تم یہ دیکھتے ہو کہ علی خاموش ہے، تو یہ نہ سوچنا، یعنی مفہوم یہ ہے، یہ نہ سوچنا علی کمزور ہو گئے ہیں، لحاظ رکھ رہے ہیں. یہ لحاظ رکھ رہے ہیں. ارے اپنوں پہ کیا تلوار اٹھاؤں؟ وہ اور تھے، غیر تھے، میں سب کے مقابلے پہ جاتا تھا. بات پہنچ گئی؟ یہ جو بی بی فرما رہی ہیں اس میں بڑی گہرائی ہے. ایک بہت بڑے عالم دین سے کہا کہ بھئی یہ داخلی فتنہ شروع ہو گیا، اس پہ لکھیے. کہا میں نے کمیونزم کے خلاف لکھا، سوشلزم کے خلاف لکھا، تقریریں کی، درس دیے. کیپٹلزم آئے اس کے خلاف لکھا، باسی پارٹیاں آئیں ان کے خلاف لکھا، نیشنلزم آیا اس کے خلاف لکھا، لسانی تعصب آئے لکھا. کہا مجھے داخلی جنگیں نہ لڑواؤ، میں اپنوں کے خلاف نہیں لکھنا چاہتا. پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی. جناب امیر علیہ السلام، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی بڑھاپا آ گیا ہوگا. ارے بھئی اس کے بعد پھر مولا جمل و صفین و نہروان میں بتا رہے ہیں نہ ذوالفقار کند ہوئی ہے، نہ علی کے بازو کمزور ہوئے ہیں. تو مولا فرما رہے ہیں کہ دیکھو میری مجبوریاں دیکھو، میں اپنوں پہ تلوار اٹھانا نہیں چاہتا ہوں. یہ میری مجبوری ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ میں لڑ نہیں سکتا، لڑنے سے مجبور نہیں ہوں. میری مجبوری یہ ہے کہ لوگ کہیں گے ارے علی نے پیغمبر کے فوراً بعد مسلمانوں کلمہ گو پہ ہی تلوار اٹھا دی تھی. میری مجبوری یہ ہے کہ آج یہ جو رسول اسلام نے فرمایا کہ یا علی میں نے تنزیل پہ جنگ کی ہے، آپ کو تعویل پہ جنگ کرنی ہوگی. یہ جو قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں نا، میں اس پہ لڑ رہا ہوں. جو ان کی تعویل ہے نا اس پہ آپ کو جنگ کرنی پڑے گی. اللہ اکبر. یہ مولا امیر علیہ السلام ہی صرف کر سکتے تھے، یہ کوئی غیر معصوم کے بس کی بات ہی نہیں ہے. یہ مولا کائنات ہی کا حوصلہ، صبر، استقامت، کہ مولا نے اتنا صبر کہ جناب سیدہ کی مظلومیت. بس شب جمعہ ہے آج، مصائب کی شب ہے، میں نے مکمل کیا. کل انشاءاللہ تفصیلی پیش کر دوں گا.